اب اس پس منظر میں سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس شے کی گواہی دنیا کے سامنے دے رہے ہیں؟ ہمارے تو انفرادی معاملات بھی بہت پست ہیں، ہمارے تو معاملات آپس کے غلط ہیں، ہم تو جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور ملاوٹ اور خیانت اور غبن، اس میں تو ہم بہت ہائی مارکس جو ہیں سیکیور کر رہے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ یہ گواہی ہم دے رہے ہیں، یہ محمد کے ماننے والے یہ ہیں، یہ ہے امتی محمد کے، جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جو اپنے معاملات مینیج نہیں کر سکتے، بیکاری، یہ اور کہاں ہے وہ دین؟ کوئی ایک ہی دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ یہ ہے دین؟ آؤ see with your own eyes, this is دین الحق۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بڑی نازک ذمہ داری، بڑی نازک، اس کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا خطبہ حجۃ الوداع سے۔ حضور نے جو خطبہ دیا، اور وہ عظیم ترین خطبہ ہے تاریخ انسانی کا، آخر میں موٹی موٹی باتوں کو پھر دہرایا۔ دیکھو عورتوں کا خیال کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، دیکھو غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، جو بھی تھی۔ پھر آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، آج سے 1400 برس قبل 1.25 لاکھ کا مجمع بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، جبکہ ابھی اسلام صرف جزیرہ نمائے عرب تک محدود تھا۔ آج بھی پہلے کبھی ہو جاتے تھے 28-30 لاکھ بھی، ان مینیجیبل ہو رہا تھا معاملہ۔ اب سعودی عرب کی حکومت نے کو مینیج کیا، پابندیاں لگائی تو 20 لاکھ، یہی ہے نا، 1.25 لاکھ کا مجمع۔ اور اس کا نقشہ میں دکھا دوں، ایک ایک حرف آپ 3 مرتبہ کہہ رہے تھے۔ داہنی طرف رخ کر کے کہا، وہ سنا، پھر مکبر کھڑے ہوئے ہیں، اس نے سنا اور آگے پہنچایا، اس نے سنایا آگے پہنچایا۔ لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، کوئی پبلک ایڈریس سسٹم تو نہیں تھا۔ پھر آپ نے سامنے رخ کر کے وہی بات فرمائی، پھر یہاں سامنے کھڑے ہوئے لوگوں نے پہنچایا، پھر بائیں طرف رخ کیا۔ اسی لیے ہر جملے کو، ہر بات کو آپ نے 3 دفعہ کہا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور عام عادت صحابہ کی یہ تھی کہ اول تو حضور کے سوال پر خاموش رہتے تھے کہ واللہ ورسولہ عالم، یا اگر جواب دیتے تھے تو فرط ادب سے بہت مختصر جواب۔ وہ چلبلے قسم کے شاگرد جو ہوتے ہیں، جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام اس طرح کے نہیں تھے، اپنی لیاقت اور ذہانت کا روب جو ہے اپنے استادوں پر گاٹ دیں۔ وہاں تو یہ تھا کہ ایک بات جواب، یہاں 4 جواب دیے ہیں صحابہ نے۔ انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ 3 مرتبہ حضور نے کہا الا هل بلغت، اور 3 مرتبہ جواب آیا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ اے نبی، ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا۔ یہ قرآن تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا تھا نا، آپ کے پاس تو امانت تھی۔ آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں کے، اندھیاریوں کے، اندھیروں کے پردے چاک کر دیے۔ 3 دفعہ یہ جواب لے کر انگشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ، تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ They can't sue me in your court on the day of judgment۔ یہ میرے خلاف استغاثہ نہیں لا سکتے کہ میں نے پہنچانے میں کمی کی ہے۔
یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اٹ واز دی سائی آف ریلیف جس کو کہتے ہیں 23 برس کی محنت شاقہ. کون کون سے مراحل آئے ہیں. یوم طائف بھی آیا ہے، 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی قید بھی ہے، مارکہ احد بھی ہے. اشہد اللہم اشہد اللہ، اور اس کے بعد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمے ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے. میں فارغ، میرے کندھے سے بوجھ اتر کے اب تمہارے کندھوں پر آیا. اب اس غائب میں وہ بھی تمام لوگ شامل تھے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں نہیں تھے. شاہد اور غائب کا لفظ آ گیا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. شاہد اور غائب، شاہد موجود، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور غائب میں وہ بھی ہے جو قیامت تک آئیں گے. یہ ہے اس امت کا فرض منصبی، اور اگر آپ سمجھیں یہ ہے اس امت کا فریضہ رسالت.